آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہے. آج مسلمانوں کو فرضی مقدمے میں جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے. آج مسلمانوں کا فرضی انکاؤنٹر کیا جاتا ہے. آج ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے. اس دیش کے اندر بسنے والے کسی مذاہب کے لوگوں کی شریعت میں مداخلت نہیں. اگر کسی کی شریعت میں مداخلت ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی شریعت میں. اور جب بھی آپ کی شریعت میں مداخلت ہوئی، خدا کی قسم ہندوستان کی تمام نام نہاد سیکولر پارٹی، چاہے وہ سماجوادی پارٹی رہی ہو، چاہے بہوجن سماج پارٹی رہی ہو، چاہے کانگریس پارٹی رہی ہو، کسی کے لیڈروں نے آواز نہیں اٹھائی. اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس لیڈر کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. NRC یہیں پر گولی مار دی گئی مسلمانوں کو. لنچنگ کا معاملہ ہوا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں. اگر مظلوموں کی کوئی آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ روہت ویمولا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنید انصاری کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ NRC کا معاملہ ہو، ہندوستان کی پارلیمنٹ سے لے کر کے سڑکوں تک ٹی وی ڈیبیٹ پر اگر کوئی آواز ہے تو یقیناً بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ صرف ایک آواز ہے. وہ آواز نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کے مستقبل، آپ کا فیوچر، یا آپ موجودہ وقت میں جو حالات گزار رہے ہیں، کیا آپ اس حالات سے نکل کر کے آپ مستقبل میں کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جمہوریت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، جمہوریت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، جسے ہم سیاست کے نام سے جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں دسمبر کے مہینے میں ہمارے وطن عزیز کے آزاد ہونے کے بعد لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں ایک کنونشن بلایا گیا، جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے کی تھی. ہندوستان کے تمام دانشور مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ قسم دلائی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانا. اے مسلمانوں، تم اپنا کوئی سیاسی قائد نہیں بنانا. ہمارے بڑوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، کانگریس پارٹی تمہاری پارٹی ہے، کانگریس پارٹی کے لیڈران تمہارے لیڈر ہیں. ہم نے لبیک کہا، کانگریس کو اپنی پارٹی مانا، کانگریس کو ووٹ دیا، نوٹ دیا، سپورٹ کیا، اور ہم نے اقتدار کی کرسیوں پر 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بلکہ 7 سال تک اس ملک کا اقتدار ہم نے کانگریس پارٹی کو دیا. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ آزادی کے بعد جہاں سرکاری نوکریوں میں مسلمان 30% ہوا کرتا تھا، آج موجودہ وقت میں مسلمان سرکاری نوکریوں میں 1% بھی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا نا کہ کانگریس پارٹی جسے ہم اپنی پارٹی کہتے تھے، اس پارٹی کے دور اقتدار میں 30,000 سے زائد دنگے ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوئے. مظفر نگر، ہاشم پورہ، مراد آباد، یہ علاقہ چھپا نہیں ہے. جہاں مسلمانوں کی معیشت بہتر تھی، ان علاقوں میں دنگے کروا کر کے مسلمانوں کو معاشی طور سے کمزور کر دیا گیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسا میں نے کہا آپ کو کہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے. اس سیاست کو ہمارے بڑوں نے کہا کہ مسلمانوں، سیاسی پلیٹ فارم بنانا تمہارے لیے شرع ممنوع ہے. ہم نے کوئی سیاسی پلیٹ فارم
سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا, نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ہم نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں کو ہم نے اپنا نیتا مانا. ہم نے ووٹ دیا, نوٹ دیا, سپورٹ کیا. 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد اتر پردیش کے مسلمانوں نے کانگریس سے دوری بنائی. 1992 میں سماجوادی پارٹی کا گٹھن ملائم سنگھ یادو نے کیا. ایک مرتبہ پھر ہمارے بڑوں نے کہا کہ اے مسلمانوں, ایک مرتبہ پھر سیکولرزم پر بھروسہ کرو, ملائم سنگھ یادو کو اپنا نیتا مانو. سماجوادی پارٹی, یار آپ لوگ تو بھائی صاحب پلیز, اب جس کو دینا دے دے دو بھائی. اور کوئی ہے, اور کوئی ہے, اور کوئی ہے بھائی, چلو کنٹینیو کرو. یار یہاں پہ ہم نے ملائم سنگھ یادو کو اپنا نیتا مانا. ہم نے ملائم سنگھ کو ووٹ دیا, نوٹ دیا, سپورٹ کیا. اتر پردیش کے اندر 7% یادو سیکولرزم کے نام پر 20% مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کا ساتھ دیا. سماجوادی پارٹی کو ووٹ کیا. ایک بار, دو بار, 3 بار ہم نے ملائم سنگھ یادو کو اتر پردیش کا مکھ منتری بنایا. ایک مرتبہ ان کے لخت جگر اکھلیش یادو کو اتر پردیش کا مکھ منتری بنایا. لیکن کیا آپ بتائیے مجھے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے حالات میں کچھ سدھار آیا؟ نہیں آیا. سچر کمیٹی, رنگناتھ مشرا کمیشن, کنٹو کمیشن, محمود الرحمان کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان دلت سے بدتر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, 4 مرتبہ اتر پردیش میں سماجوادی کی سرکار بنی. آج اتر پردیش کے اندر کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں پر ایک یادو کا بیٹا نہ ہو. کوئی ایسا سرکاری دفتر نہیں ہے جہاں پر یادو کا بیٹا نہ ہو. یادوؤں نے تو اپنا حقوق پا لیا, یادوؤں کو سرکاری نوکری مل گئی. یادو SSP بنا, یادو DM بنا. بھائی آپ پیچھے ہٹ کے چھوڑ کرو. یادو DIG بنا, ہر مقام پر یادو پہنچا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہو میرے بھائیوں؟ آپ جیلوں کے اندر ہیں, فرضی مقدمات لگا کر کے آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. 14% ہندوستان میں آپ کی آبادی ہے, 30% جیل کی سلاخوں میں مسلمان ہے. میرے دوستوں, جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے, یہ بات ثابت ہو گئی اور اس بات کو یادوؤں نے ثابت کیا. 7% یادوؤں نے حصے داری لی اور آج وہ انصاف مانگنے نہیں بلکہ انصاف کو چھین لیے. ٹھیک اسی طرح اس ملک کے اندر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دلتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی, دلتوں کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہوئی اس ملک کے اندر. آزاد ہندوستان میں دلتوں کے کمر میں جھاڑو باندھے گئے, آزاد ہندوستان میں دلتوں کے گلے میں مٹکی لٹکائی گئی, آزاد ہندوستان میں دلتوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا. جب وہ شکایت لے کر کے پردھان اور مکھیا کے پاس آتا تو واپس اس کو مارا جاتا اور کہا جاتا تیری ہمت کیسے ہوئی, تو کیسے ہمارے پاس اعلیٰ ذات کے لوگوں کی شکایت لے کر کے آیا. جبکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 130 دلت ہمیشہ رہتا ہے جو SC ST کے لیے ریزرو سیٹیں ہیں. 130 دلت پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی کیوں ضرورت پڑی مانیور کاشی رام جی کو بہوجن سماج پارٹی کا گٹھن کرنے کے لیے؟ کیونکہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے. مانیور کاشی رام جی نے بہوجن سماج پارٹی کا گٹھن کیا. اتر پردیش میں 11% جاٹو بستیوں میں جا کر کے مانیور کاشی رام جی نے کہا کہ اے جاٹو, اے میرے سماج, اے میرے قوم کے لوگوں, اگر تم نے اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنایا تو تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہیں گی, تمہارے ماں بہنوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ جیسی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی, تمہیں DM SSP تو دور ایک چپراسی کی نوکری نہیں ملے گی.
دلتوں نے اس بات کو سمجھا, دلتوں نے سمجھا اس بات کو کہ سیاست میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جمہوریت میں. دلتوں نے کاشی رام کو اپنا نیتا مانا, دلتوں نے مایاوتی کو اپنا لیڈر مانا, نیلے جھنڈے کو اپنا جھنڈا بنایا, اور اس ملک کے اندر 11% اتر پردیش میں جاٹو متحد ہوا, اور اس پردیش میں ایک بار, دو بار, تین بار نہیں, 4 مرتبہ اپنی حکومت بنایا. اور جاٹو آج ہمت نہیں ہے کہ جاٹو بستیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے اگر کوئی دیکھ لے. نہیں میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کا کیا حال ہے, آج مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہے, آج مسلمانوں کو فرضی مقدمے میں جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے, آج مسلمانوں کا فرضی انکاؤنٹر کیا جاتا ہے, آج ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے. اس دیش کے اندر بسنے والے کسی مذاہب کے لوگوں کی شریعت میں مداخلت نہیں. اگر کسی کی شریعت میں مداخلت ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی شریعت میں. اور جب بھی آپ کی شریعت میں مداخلت ہوئی, خدا کی قسم, ہندوستان کی تمام نام نہاد سیکولر پارٹی, چاہے وہ سماجوادی پارٹی رہی ہو, چاہے بہوجن سماج پارٹی رہی ہو, چاہے کانگریس پارٹی رہی ہو, کسی کے لیڈروں نے آواز نہیں اٹھائی. اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس لیڈر کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. NRC یہیں پر گولی مار دی گئی مسلمانوں کو. لنچنگ کا معاملہ ہوا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں. اگر مظلوموں کی کوئی آواز اٹھاتا ہے, چاہے وہ روہت ویمولا کا معاملہ ہو, چاہے وہ ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو, چاہے وہ جنید انصاری کا معاملہ ہو, چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو, چاہے وہ NRC کا معاملہ ہو, ہندوستان کی پارلیمنٹ سے لے کر کے سڑکوں تک ٹی وی ڈیبیٹ پر اگر کوئی آواز ہے تو یقیناً بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ صرف ایک آواز ہے, وہ آواز نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہے.